کویت وزیر دفاع کی GHQ راولپنڈی فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کویت کے ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دفاعی تعاون کو باہمی مفاد کے مطابق مزید وسعت دی جائے گی۔ کویتی وفد نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشن مہارت کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان کویت مضبوط اور پائیدار دفاعی شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور کویت کا دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ۔ پروٹوکول ایگریمنٹ 2024 پر دستخط۔ وفاقی وزیر دفاع سے کویتی ہم منصب شیخ عبداللہ علی عبداللہ الصالح السبق کی ملاقات۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون، سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول معاہدہ 2026 دستخط ہو گئے۔ پروٹوکول معاہدہ 2026 سے پاک کویت فوجی تعاون کا موجودہ فریم ورک مزید مضبوط ہوگا۔ پاکستانی مسلح افواج کویت کی مسلح افواج کو تربیت اور استعداد کار میں معاونت فراہم کرے گی۔ پاکستان کویت کو بارڈر مینجمنٹ سمیت مختلف دفاعی شعبوں میں تعاون فراہم کرے گا۔ پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ نے آتشزدگی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی۔ پیمز آتشزدگی کی انکوائری رپورٹ 48 گھنٹوں میں پیش کرنے کا حکم۔ پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام شامی انکوائری کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی کمیٹی کے رکن مقرر۔ ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر انیزہ جلیل کمیٹی کی سیکریٹری مقرر۔ ڈاکٹر انیزہ سے وزیر اعظم کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے جواب طلب کیا تھا۔ ڈاکٹر انیزہ کو پیمز میں انکوائری کمیٹی کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ آتشزدگی کے وقت فائر سیفٹی کے انتظامات مناسب و فعال تھے یا نہیں، تحقیقات ہوں گی۔ انکوائری کمیٹی کو ذمہ داری کا تعین کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی کو ذمہ داروں کے تعین کے ساتھ واضح سفارشات پیش کرنے کا حکم۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کے ارکان نے ڈاکٹر مہیش کمار کی قیادت میں پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان نے انتظامیہ پر شدید تنقید کی اور آتش زدگی کی وجوہات پر سوال اٹھا دیے۔ مہیش کمار نے کہا، وزیر صحت نے بیان دیا کہ پرانے اے سی سے سپارک ہوا، کوئی کہہ رہا ہے آکسیجن سلنڈر پھٹا، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے لگی۔ کہا گیا وارڈ میں موجود اے سی کافی عرصے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ہم تجربے کار ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی بنا رہے ہیں جو واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ پیمز حادثے کی عبوری انکوائری رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پیمز اسپتال واقعے کی آزادانہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کل تک بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ انسانی جان کی کوئی تلافی نہیں، ذمہ داروں کا تعین کمیٹی کرے گی۔ مصطفیٰ کمال نے کل خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا تھا۔ حادثات کبھی بھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ فی الحال 28ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شادی رحمان نے پیمز اسپتال میں 14 نامعلوم بچوں کی ہلاکت پر ایوان میں تحریک التوا جمع کروا دی۔ کہتی ہیں المناک واقعے کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ دارالحکومت کے مرکزی سرکاری اسپتال میں حفاظتی انتظامات کا غیر فعال ہونا ناقابل قبول ہے۔ پیمز سانحے پر ایوان میں معمول کی کارروائی فوری طور پر معطل کر کے تفصیلی بحث کی جائے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو نے پیمز اسپتال کی نرسری وارڈ میں پیش آنے والے انتہائی افسوسناک اور سنگین آتشزدگی کے واقعے پر قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا۔ ڈاکٹر مہرین بھٹو نے کہا کہ پیمز میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی سنجیدہ اور تشویشناک معاملہ ہے۔ اس کے نتیجے میں معصوم نومولود بچوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ واقعے نے اسپتالوں میں حفاظتی انتظامات، انتظامی غفلت اور ایمرجنسی رسپانس سے متعلق کئی اہم سوالات کو جنم دیا ہے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا اسپتالوں میں فائر سیفٹی معائنے کا فیصلہ۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کا کہنا ہے کہ سندھ بھر کے اسپتالوں میں بغیر پیشگی اطلاع
फायर सेफ्टी मुआयने होंगे। अस्पतालों में फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। फायर सेफ्टी इंतजामात सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं होने चाहिए। अस्पतालों के फायर अलार्म और दीगर आलात चेक होंगे। अस्पतालों में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी प्लान का रिकॉर्ड चेक होगा। फर्जी फायर ड्रिल्स और हंगामी मशकों के शवाहिद भी तलब किए जाएंगे। फायर सेफ्टी से मुतालिक अमले की तरबियत का रिकॉर्ड भी इंस्पेक्शन चेक करेंगे। अंदरूनी हिफाजती ऑडिट और खामियों के अजाले का रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की हिदायत जारी कर दी। KMC का तमाम तिबी इदारों और अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम को मुअस्सर बनाने की हिदायत। तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम का फौरी जायजा लिया जाए। अस्पतालों में मुनासिब तादाद में फायर एक्सटिंग्विशर्स की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्रीज, स्टोर्स, किचन में आग बुझाने के आलात लाजमी नस्ब किए जाएँ। अस्पतालों में फायर अलार्म और फायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फौलियत यकीनी बनाई जाए। तिब्बी इदारों के सरबराहान फायर सेफ्टी इंतजाम पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। फायर सेफ्टी इंतजाम की तस्दीक शुदा तामीरी रिपोर्ट 3 रोज में जमा करवाई जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक इजार की लंदन में बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत स्टीफन से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक इजार ने दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम किया। मुलाकात में सियासी, इक्तिसादी और इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुसलसल राबतों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानिहा पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। तहकीकात के लिए फॉरेंसिक और पिम्स के फायर अलार्म सिस्टम का मुकम्मल ऑडिट करवाने का हुक्म दिया जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने की मंजूरी दे दी है। मरकजी सेक्रेटरी तलाक मरियम औरंगजेब का कहना है आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल कर लिया गया। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी को आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उस्मा के अहदे पर इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू बलूचिस्तान के ज़िला खसदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, बनू में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा गोला बारूद बरामद, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। लदा में 5 खवारिज, खसदार में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मतलूब आज खवातीन के सर की कीमतें 10-10 लाख जबकि अजीज़ा के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। ये खवातीन बलूचिस्तान में आम दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस और सादा लोग खवातीन को बरखला कर बदअमनी फैलाने के मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। साबिक RSS कारकुनान का RSS, VHP और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा। इशू नशन देखा भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को खत। RSS क़यादत की गिरफ्तारी और तहकीकात का मुतालबा। सना 2000 की दहाई के बम धमाकों में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुबैना किरदार के इल्ज़ाम आए। दावा किया गया कि 2003 में बम बनाने की तरबियत दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मेगा नादरा सेंटर का दौरा। नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत भी मुहैया करने का ऐलान। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में फराहम करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों ने कहा कि नादरा सेंटर में जल्द बारी आ जाती है और इंतजार नहीं करना पड़ता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर अमले से मिले, इंफॉर्मेशन डेस्क का भी जायजा लिया। बाद शहरियों की शिकायत का मौके पर ही नोटिस फौरी अजाले के लिए अहकाम दिए। वफाकी वज़ीर रेलवे गनीफ अब्बासी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात। सिंध के रेलवे निज़ाम को जदीद बनाने,
برانچ ریلوے روٹس کی بحالی اور مسافروں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی غور۔ صوبے کے مختلف برانچ ریلوے روٹس کو جدید DMU ٹرینوں کے ذریعے فعال اور اپ گریڈ کرنے پر اتفاق۔ 100 غیر محفوظ اور بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کو محفوظ بنانے کا منصوبہ اور تجاوزات کا خاتمہ زیر غور۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ خطرناک ریلوے کراسنگز کو بلا تاخیر محفوظ بنایا جائے گا۔ ریلوے کے اراضی پر تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA نے جولائی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں بجلی کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کی تھی۔ نیپرا نے درخواست پر سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، جو بعد میں جاری کیا جائے گا۔ حکومتی پالیسی گائیڈ لائنز کے مطابق ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت SSGCL کا اہم اجلاس۔ SSGCL کی کارکردگی اور اصلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ UFG میں 57% کمی، SSGCL حکام کی بریفنگ دی گئی۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا گیس سبسڈی اور قیمتوں کے سلیب پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تمام صارفین کے لیے منصفانہ یکساں گیس قیمت کی جانب منتقلی ضروری ہے۔ کمزور طبقات کو ٹارگیٹڈ سماجی تحفظ کے پروگرام سے تحفظ دیا جائے کہ الیکٹرک، صنعتی اور فرٹیلائزر صارفین کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ سندھ حکومت دعوے نہیں کرتی، ترقیاتی کام کارکردگی کا اعلان ہے۔ سڑکیں، گھر بن رہے ہیں، بجلی پیدا ہو رہی ہے، سندھ آگے بڑھ رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مالی سال 2025-26 کے لیے سندھ کا ترقیاتی پروگرام 1018 ارب رکھا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ ترقیاتی عمل کا حجم خود ہماری ترجیحات کا ثبوت ہے۔ ہم سیاسی تقریروں کے بجائے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان سمجھتا ہے کہ موجودہ علاقائی چیلنجز کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کے سفارتی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا۔ ایرانی قیادت سے کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ وزیر خارجہ نے 14 اگست کو تہران کا دورہ کیا۔ مذاکرات کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ قطری وزیر اعظم کی تہران میں ایرانی اسپیکر باقر قالیباف سے ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم کا سفارتی عمل دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا اختلافات حل کرنے اور خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کا بہترین راستہ مذاکرات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعد المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر کو پاکستان میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور مملکت سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ اور تصوراتی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے ان کی نمایاں خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سنکیانگ میں چین کی معروف ٹائر اینڈ وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کمپنی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں لائیو سٹاک میں بہتری اور فروغ کے پروجیکٹس نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ دیہی خواتین کی مالی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش نسل کے اسپیشل پروجیکٹ کامیابی سے جاری ہیں۔ مانسیرا کی گھریلو خواتین کا سپاری دے کر اپنے ہونے والے داماد کو کراچی میں قتل کروانے کا انکشاف۔ سوراب کوٹ پولیس نے 44 دن کے بعد خاتون سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 14 جولائی کو سوراب کوٹ بس ٹرمینل کے قریب سے ڈرم سے گلا کٹی لاش ملی تھی۔ 2 لاکھ کی سپاری ملزم انور خان نے لی تھی۔ مقتول کا سالہ نور بھی
قتل میں ملوث تھا۔ سی سی ٹی وی سے پتہ چلا کہ ایک سوزوکی کی ڈرم کو لایا گیا۔ سوزوکی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ مقتول شادی شدہ تھا اور دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کی ماں اور بھائی شادی کے خلاف تھے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی 5.5 نمبر کے قریب فائرنگ 26 سالہ نوجوان جاں بحق مقتول کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول پیشے سے سبزی فروش تھا۔ لوڈنگ سوزوکی پر سبزی منڈی جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے لوٹ مار کی۔ ملزمان نے مقتول کی مزاحمت پر گولی مار دی۔ جائے وقوع سے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جا رہی ہے۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا کچھ اور، تحقیقات کر رہے ہیں۔ تیموریہ پولیس کی کارروائی، خواتین سے نازیبا حرکات کرنے والا ملزم گرفتار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت محمد عمران ول محمد اعجاز کے نام سے ہوئی۔ ملزم خواتین سے نازیبا حرکات کے بعد موقع سے فرار ہو جاتا تھا۔ گرفتار ملزم کے خلاف قانون کے مطابق مزید کارروائی جاری۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ میں جدید سہولیات کا قیام اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ میں نئی سہولیات کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا نئی سہولیات سے جانوروں کی صحت، تحقیق اور بیماریوں کی نگرانی کا نظام مزید مضبوط ہوگا۔ لائف اسٹاک سندھ کی معیشت کا اہم ستون اور لاکھوں خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ لائف اسٹاک کا شعبہ غذائی تحفظ، روزگار اور دیہی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صحت مند مویشی، بہتر پیداوار اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہماری بنیادی ترجیحات ہیں۔ سرکاری ملازمین کی ترقی کے حوالے سے سندھ میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ عموماً سرکاری ملازمین ترقی کے منتظر رہتے ہیں، لیکن سندھ میں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ 63 سب رجسٹرار نے ایک ساتھ اگلے گریڈ میں پروموشن ٹھکرا دی۔ افسران نے کہا کہ ہمیں پروموشن نہیں چاہیے، معاملہ ترقی کا ہے یا دال میں کچھ کالا۔ افسران کے فیصلے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ کراچی کے 3 ہٹی پل کے نیچے منشیات کے عادی افراد نے ڈیرے جما لیے۔ صورتحال اس وقت مزید تشویشناک، منشیات کے حصول کے لیے پل کے پلرز کو بھی نقصان پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خدشہ ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو یہ صورتحال کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری جانب پولیس منشیات کے عادی افراد کو پل کے نیچے سے ہٹانے میں تاحال ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا۔ شہری پریشان۔ شارع فیصل امیجنا روڈ، صدر عبداللہ ہارون روڈ، آرٹس کاؤنسل کلب روڈ، ماڑی پور روڈ، ٹاور، سٹی کوٹ، پریس کلب چورنگی، شاہین کمپلیکس، پی آئی ڈی سی یونیورسٹی روڈ، راشد منہاز روڈ، سہراب گوٹ پر ٹریفک کا دباؤ۔ ٹریفک جام ہونے کے بعد مسافروں نے رانگ وے سفر شروع کر دیا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ پیک آورز کی وجہ سے شاہراہوں پر ٹریفک جام ہے۔ ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں شاہین کمپلیکس، پی آئی ڈی سی، راشد منہاز روڈ پر سہراب گوٹ پر ٹریفک کا دباؤ مزید بڑھ گیا۔ شارع فیصل امیجنا روڈ، صدر عبداللہ ہارون روڈ پر بھی پیک آورز میں شدید ٹریفک کا دباؤ، جبکہ ماڑی پور روڈ پر بھی شدید ٹریفک کے دباؤ سے وبال جان، جبکہ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پیک آورز میں دفتری اوقات سے چھٹی پر شہری پریشان۔ ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 3,500 روپے کی کمی۔ فی تولہ سونا 4,83,036 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 3,001 روپے کم ہو کر 4,14,125 روپے ہے۔ اور چینل 5 نیوز گروپ کے چیئرمین خالد ارائیں کے دل کا کامیاب آپریشن۔ ماہر سرجنز کی ٹیم نے ڈاکٹر بشیر حنیف کی سربراہی میں 2 اسٹنٹ ڈالے۔ ڈاکٹرز کے مطابق خالد ارائیں کی حالت بہتر ہے اور وہ تیزی سے روبہ صحت ہیں۔ چیئرمین خالد ارائیں کے اہل خانہ اور چینل 5 نیوز گروپ کی انتظامیہ نے ان سے محبت کرنے والے تمام افراد سے جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔